السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کا کورس ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ہمارا 3rd سیشن ہوا تھا لاسٹ ٹائم، اور اب انشاءاللہ یہ 4تھا سیشن ہے۔ ہم لوگوں نے مختلف موڈیولز وغیرہ ڈسکس کیے تھے۔ یہ ہمارا پہلا موڈیول چل رہا ہے جس میں ہم مینلی پروفٹس آف اللہ کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑا سا جو اس دوران امپائرس تھیں ان کے متعلق بھی بات کریں گے۔ ہر کورس میں یہ ریمائنڈر میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہم اس کلاس کا مقصد سمجھ لیں اور اس کے کچھ تھوڑے سے اصول و ضوابط سمجھ لیں اپنی کلاس کے۔ تو جو مقصد ہے اس کورس کا وہ بیسیکلی ہمیں اپنے ماضی سے، اپنی اسلامک ہسٹری سے، اپنے دین سے کنیکٹ کرنے کا ہے کہ ہم کس طرح سے جڑ جائیں، ہمارے لیے کوئی ایسے گیپس نہ رہیں، کوئی ایسا خلا نہ رہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یا تو ہمارے دین کی یا پیغمبروں کی یا صحابہ کی اور آگے چلنے والے وقت کی کوئی ایسی بیچ میں مسنگ لنک نہ ہو جس کی وجہ سے ہم جو ہے لاسٹ ہو جائیں، یا یہ کہ ہم چیزوں کو سمجھ نہ سکیں۔ تو کلاس کا جو مین ٹاپک ہے وہ تو اسلامک ہسٹری ہے، ہسٹری آف مسلمز، ہسٹری آف اسلام، اسلامک ہسٹری۔ لیکن اس کا جو آپ سمجھ لیجئے کہ سب ٹائٹل ہے وہ ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس، یعنی ہم کس طرح سے ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں تاکہ میرے اور آپ سب کو انشاءاللہ تعالی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ ہم ایک سیکوینشل مینر میں کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو باٹم لائن ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا صحابہ کو، صحابہ نے اسے ڈاکیومنٹ کیا، اس کو سمجھا، اور پھر صحابہ نے اسے آگے بڑھایا۔ اسی طرح سے پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تابع تابعین نے بڑھایا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس دیں کہ انہوں نے پیپر ایجاد ہو گیا، کمپیوٹرز ایجاد ہو گئے، تو اب یہ ساری چیزیں بہت اچھے انداز سے ڈاکیومنٹ ہونے لگیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہوا کہ ڈاکیومنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے دشمن تھے، جو اینیمیز آف اللہ تھے، جو اینیمیز آف اسلام تھے، ان لوگوں کو بھی موقع مل گیا کہ ہم غلط طریقے سے اسی انفارمیشن کو لے کر اور اس لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس کریٹ کر دیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا جو ٹول ہے، سب سے بڑا جو حربہ ہے، وہ شیطان خود سے کچھ نہیں کرتا، وہ آپ کے ذہن میں شک و شبہات کریٹ کرتا ہے، جس سے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان کو ڈاؤٹ میں لے آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور ان کے وقت کو ڈاؤٹ میں کرنے لگتے ہیں، شک و شبہات میں آ جاتے ہیں، اور پھر اتنی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں کہ پھر شیطان ہمیں ہمارے سیدھے راستے سے بہکا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں بھی ہمیں دین کو اس طرح سے لانا ہے کہ ہم ہر چیز اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئی چیزوں پہ چلیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ سلیبس تو آپ لوگوں کے ساتھ سب شیئر ہے، میں ہر دفعہ اسکرین میں رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ریمائنڈر ہو جائے۔ یہ جو موڈیول چل رہا ہے یہ بگننگ آف یونیورس سے لے کے تمام 25 پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے، امپائرز ڈیورنگ پروفٹس کا ذکر کرتے ہوئے پھر ہم دوسرے موڈیول میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی جو ریویو تھا، پچھلے ہم نے تقریباً پانچ انبیاء کو اسٹڈی کیا تھا: آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام۔ تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سیکوینس کو کمپلیٹ کر لیں: لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور پھر یہ ایوب علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام۔ اگر وقت نے
وقت رہا انشاءاللہ تو ہم ان سارے پیغمبروں کو کور کریں گے، اور پھر اگلے ویک پھر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اس کو میں نے اس لیے الگ رکھا ہے کہ یہ پھر سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ بنی اسرائیل کون ہوتے ہیں اور ان کے پیغمبروں کی ڈیٹیلز کیا ہیں and so on. ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ ان باقی کو اسٹڈی کریں گے۔ یہ سارے پیغمبروں کے نام ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر ہو چکے ہیں، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے 5 پیغمبروں کے نام، یہ ان کی لوکیشنز ہیں، یہ سب آپ کے پاس ہیں، اس لیے میں تیزی سے سلائڈز آگے گزار رہا ہوں کیونکہ یہ میں سلائڈز میں بھی شیئر کرتا ہوں اور پچھلی تقریباً ہر کلاس میں یہ ساری سلائڈز شیئر ہو چکی ہیں۔ اچھا، یہ سلائڈ بھی شیئر ہوئی ہے جس میں آپ کو اپروکسیمیٹلی پتہ چل جائے گا کہ پیغمبروں کے جو ادوار تھے وہ اپروکسیمیٹلی کتنے قبل مسیح میں تھے، اور یہ ساری چیز اپروکسیمیٹ ہیں۔ ظاہر سی بات، حضرت آدم علیہ السلام کا تو ہمیں کسی کو نہیں پتا، باقی چیزوں کا ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کیونکہ پھر جو بنی اسرائیل کی روایات ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر جب توریت ملی اور سو آن، تو ہمارے پاس تھوڑا سا پیچھے جانے کا اندازہ مل گیا لوگوں کو، تو اس وجہ سے یہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ایکیوریٹ نہیں ہے، یہ اپروکسیمیٹ ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں قبل مسیح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد عیسوی سال شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے ہمارے پاس تاریخ کی ڈاکیومنٹیشن بھی زیادہ ہے اور پھر وہ تھوڑی سی ایکیوریٹ بھی ہے۔ یہ دنیا کا نقشہ ہے، آئی ہوپ کہ آپ میں سے کافی لوگوں نے اس کو خرید لیا ہوگا گھر میں لگانے کے لیے، اور اگر نہیں خریدا تو پلیز خرید لیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو مسلسل پوری کلاس میں ہم لوگ نقشے کے لحاظ سے ہی پڑھیں گے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں نقش ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور خاص طور سے مڈل ایسٹ کا جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا ہے الحمدللہ، کہ یہ دیکھیے فلسطین سے، عراق سے، فلسطین سے سیریا، جارڈن، یہ آج کا نقشہ ہے، تو یہ سمجھے یہ فلسطین ہے جس کو وہ لوگ اسرائیل بھی بولتے ہیں، لیکن اس میں غزہ اور یہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے جیروسلم وغیرہ ہیں ان کا ذکر آتا رہے گا۔ یہ سینائی پیننسولا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگ بہت اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا ہے، بیسیکلی پیننسولا اسی لیے بولتے ہیں کہ تقریباً 1 2 3 طرف تو اس کے پانی ہے، صرف تھوڑا سا حصہ خشکی سے ملا ہوا، اس وجہ سے اس کو پیننسولا بولتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جہاں آپ کو یہ ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہے، بالکل اس جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی توریت ملی تھی اور اللہ تعالیٰ سے جو ان کا کلام ہوا تھا، تو اس وجہ سے نقشہ یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ پھر آپ کو ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہے گی۔ اچھا، آج ہم شروع کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کو فادر آف پروفٹس بھی کہتے ہیں، ابو الانبیاء، کیونکہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد جو سب سے زیادہ پیغمبر آئے وہ تقریباً 90% آپ کہہ لیں جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد سے ہی آئے۔ ان کو اللہ کا فرینڈ بھی کہتے ہیں، اللہ فرینڈ، خلیل اللہ، امام الناس بھی کہتے ہیں کیونکہ تمام انسانیت کے یہ امام بھی تھے، کیونکہ انشاءاللہ ہم واقعہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کس طرح سے اللہ نے ان کی گائیڈنس کی اور کس طرح سے ان کے دل میں اللہ کی وحدانیت کی باتیں ابھری، اور جس وجہ سے پھر انہوں نے اللہ کو پہچانا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کا بھی دیا۔ حنیف یعنی رائچس اور ٹرو بلیور، یعنی کہ انہوں نے بغیر اللہ کو دیکھے جس انداز سے، جس فرم لحاظ سے انہوں نے اللہ کو مانا، تو وہ اس وجہ سے ان کو حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ اگین اپروکسیمیٹ ڈیٹ جو ان کی ولادت کی ہے وہ تقریباً 1850 بیفور کرائسٹ، یعنی قبل مسیح۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی میں قبل مسیح کا ذکر کروں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال گزرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں، اور اس کے بعد تقریباً 1450 سال، ہم لوگ اس وقت 1443 میں ہیں ہجری کے لحاظ سے، تو 1450 سال وہ اور یہ 600 سال، تو اس کو آپ ملائیں تو تقریباً 2050 سال یا 2043 سال بنتے ہیں۔ تو جب بھی ہم قبل مسیح کا ذکر کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی 2000 اس میں ایڈ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم سے کتنے سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم 2000 اس میں جمع کر لیں تو تقریباً 3850 یا 3900 یا تقریباً 4000 سال پہلے کا ذکر ہے، یہ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن شریف میں ان کا ذکر 69 دفعہ ہے، 69 دفعہ قرآن شریف میں ان کا ذکر ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بہت دفعہ ہوا ہے۔ زیادہ تر پیغمبر انہی کی آف سپرنگ میں سے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جو ہے ایک ساؤتھ عراق میں ایک چھوٹی سی سٹی تھی، اس کا نام تھا اور
اور یہ شہر جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں ولادت ہوئی، لیکن یہ کہ پھر آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ہسٹری میں کس طرح سے دوسرے شہروں میں موو ہوتے ہوئے پھر فلسطین کی طرف اور ایجپٹ کی طرف آیا. اور اس کو اس زمانے میں چیلڈیا ساؤتھ عراق، چیلڈین ایک امپائر بھی آئے گی جس کا ہم ذکر کریں گے آگے، تو یہ وہ علاقہ کہلاتا تھا جہاں پہ بعد میں پھر ان لوگوں کی حکومت ہوئی. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ سفر دکھا دوں تاکہ آپ لوگ اس کو ذہن میں اپنے امیج بنا لیں، تاکہ جب میں ذکر کروں گا کہ وہ کہاں سے نکلے اور کہاں گئے تو آپ کو یہ اندازہ رہنا چاہیے. یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے، یہ آپ کا بحر روم ہے یعنی میڈیٹرینین سی، یہ خلیج فارس ہے یعنی پرشین گلف، اور یہ بحر قلزم یعنی بحر احمر یعنی ریڈ سی ہے. ٹھیک ہے، یہ سعودی عرب کا علاقہ جو آج کل ہے. تو یہ اس وقت ظاہر ہے یہ عراق کا علاقہ، شام کا علاقہ اتنا ڈیفائن تو نہیں تھا، تو لیکن یہ کہ یہ اور کا مقام تقریباً یہ کوفہ کے قریب، عراق میں جو کوفہ اور بصرہ تھے نا، تو آپ سمجھ لیجیے یہ کوفہ کے قریب کہیں تھا، کوفہ یہاں پہ کہیں تھا. تو یہ اور کے مقام پہ پیدا ہوئے. چونکہ ایک چیز آپ کو اور یاد ہوگی جو میں نے شروع کی کلاسوں میں ڈسکس کی تھی کہ یہ فرٹائل کریسنٹ تھا، یہ میسوپوٹیمیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دجلہ اور فرات کے دو بڑے ریورز ترکی سے نکلتے تھے اور پورے شام اور عراق میں ہوتے ہوئے پھر خلیج فارس یعنی پرشین گلف میں گرتے تھے آ کے. تو اس وجہ سے یہ علاقہ آباد ہونا شروع ہو گیا تھا، یعنی انسانیت یہاں پہ سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ایون سائنس سب سے جو پرانے شہر دریافت ہوئے ہیں پوری دنیا میں وہ اسی علاقوں میں ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے یہاں پیدا ہوئے. پھر یہ یہاں سے چلے، بابل ہے یہ جگہ، اور یہیں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ نمرود نے ان کو آگ میں ڈلوایا تھا. پھر یہ یہاں سے موو ہو کے اس واقعے کے بعد یہ آگے چلے اور پھر یہ یہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ حران پہنچے. حران ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بیسیکلی ان کا ہوم گراؤنڈ جسے کہنا چاہیے یا ہوم لینڈ بن گیا تھا. لیکن پھر وہاں سے کیونکہ ان کے بعد میں جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اور دوسری آل اولاد ان کی یہیں پہ آ کے پھر رہی تھی، لیکن وہاں پہ یہ کچھ عرصے رہنے کے بعد پھر اور یہ یاد رکھیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے. حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے اور پھر ان کی بیوی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ لوگ آ کے پھر سیریا کو کراس کرتے ہوئے یہ لوگ بیت المقدس یعنی الخلیل جس کو فلسطین کا علاقہ کہا جاتا ہے یہاں پہ رہے. پھر یہاں پہ قحط پڑ گیا تھا ایک زمانے میں بہت بڑا، تو یہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کے مصر آ گئے تھے، اس جگہ پہ مصر کے جیزہ کے مقام کے اوپر، اور یہاں پہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر وہ واپس فلسطین آ گئے تھے اور پھر یہیں پہ ان کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ پلیز پورا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو دوبارہ سے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا آزر بن نون، اور وہ کوسا اور کے قریب کوسا کا مقام تھا. زیادہ ہسٹورینز کہتے ہیں یہ کوسا بن کے پھر کوفہ ہو گیا تھا. یہ تقریباً وہی مقام ہے جو عراق میں آج کل کوفہ کا ہے. ان کی جو نیشن تھی، قوم تھی، وہ بت پرست تھی، اور ان کے جو فادر تھے ایکچولی ان کے والد آزر وہ بتوں کو بناتے تھے، اسکلپٹر تھے، وہ آئیڈل اسکلپٹر تھے. تو اور چونکہ اپنے بچپن سے انہوں نے اپنے فادر کو دیکھا کہ وہ بت بناتے ہیں اور اسی کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ ووڈن اسکلپچرز بھی تھے اور سٹون بھی تھے اور انہیں کی عبادت کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے والد سے پوچھا تھا کہ جب آپ یہ خود بناتے ہیں اور یہ کوئی بات نہیں کر سکتے تو آپ ان کو کس طرح سے ان کی ورشپ کر سکتے ہیں جبکہ یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان یہ ڈیبیٹ چلتی رہتی تھی، کبھی تھوڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو جاتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نکال دیتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، بات نہیں کرو تو ہمارے خداؤں کو چیلنج کر رہے ہو. تو ایک رات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ تو تھا کہ بھائی کوئی خدا ہے، کوئی ہے ایسا رب کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور سارا ایک سسٹمیٹک وے میں چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اب اللہ کی ہدایت ان کے پاس آ رہی ہے، وہ تو پیدائشی پیغمبر تو ہیں لیکن اب کس طرح سے اللہ نے ان کو نبوت دی. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑوں کی طرف گئے جو اکثر جایا کرتے تھے، اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں ایک ستارہ نظر آیا، چمکتا ہوا ستارہ. تو انہوں نے کہا یہ ہوگا میرا خدا، کیونکہ یہ چمک رہا ہے اور رات میں اس کی روشنی نظر آ رہی ہے، اور تو یہ میرا خدا ہوگا اور یہ بہت برائٹ ہے. لیکن کچھ دیر میں وہ ستارہ جو ہے وہ اس کی روشنی ختم ہو گئی کیونکہ اب چاند نکل آیا. چاند کی روشنی کی وجہ سے ستارہ ماند پڑ گیا. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں وہ ستارہ نہیں بلکہ یہ چاند میرا خدا ہے، کیونکہ اس کی روشنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ ستارے سے بڑا بھی ہے، اور اس لحاظ سے انہوں نے کہا ہاں یہی میرا خدا ہوگا.
اچھا اس کے بعد پھر جب صبح ہونے لگی تو اب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، چاند بھی نظر نہیں آ رہا، اور اب سورج نکلنا شروع ہوا۔ جب سورج نکلا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، سورج میرا خدا ہے، کیونکہ یہ چاند بھی چھوٹا سا تھا اور اس کی روشنی اتنی نہیں تھی، سورج نے تو پورے آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کو روشن کر دیا، یہی میرا خدا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹس ہیوج اینڈ اٹس برائٹسٹ ھذا اکبر، انہوں نے اس طرح سے دل میں سوچا اور انہوں نے کہا یہی میرا خدا ہے۔ پھر وہ شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ اب وہ اس کے اوپر پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے لحاظ سے روشن نظر آتی ہے، پھر غروب ہو جاتی ہے، تو یقیناً یہ بھی میرا خدا نہیں ہے، میرا خدا تو ہر وقت پریزنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں تو غروب ہو گئیں۔ تو پھر انہوں نے کہا جو ہم لوگ نماز سے پہلے نیت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو واسطے اس کے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور ایک ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ Surely I am facing towards He who creates the heavens and the earth, and I am not comprised with mushriks, polytheists, those who associates other with Allah۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خدا نہیں ہیں، میرا اللہ جو ہے میں اسی کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں جو کریٹر ہے یہ تمام فطر السماوات والارض، جس نے یہ سارے آسمان اور زمین پیدا کیا، اور بے شک میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کے خلاف نہیں جاتا۔ تو سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی سمجھے یہ قرآن شریف کی آیت ہے، لیکن ایسی آیت ہے کہ جس کو پھر ہم سب اپنی نمازوں کی ہر نماز سے پہلے نیت کرنے کے وقت ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی نیتوں کی درستی کے لیے یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کو دل میں تو ڈال دیا تھا کہ کوئی ہے، اللہ ہے اور وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، تو اب ظاہر بات ہے ان کی جو بتوں سے تھی اس سے ان کی جو ڈس لائکس ہے وہ بڑھتی رہی، اور انہوں نے جو ہے ظاہر بات ہے سوچتے رہے وہ کہ کس طرح سے اپنے والد کو اور اپنے خاندان والوں کو اور اپنے بستی والوں کو سمجھایا جائے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہاں ایک بہت بڑا فیسٹیول لگتا تھا، جس طرح آج بھی فیسٹیولز لگتے ہیں نا، جہاں لوگ اپنی اپنی بنائی ہوئی چیزیں اور کرافٹس اور آرٹ سب لے کر آتے ہیں، سمجھے اسی طرح وہاں ایک بتوں کا فیسٹیول لگتا تھا کہ جہاں پہ سب لوگ جو بت اپنے گھر میں بناتے تھے۔ اب جیسے یہ آزر جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد، یہ بہت بڑے وہ تھے، بت تراش تھے، تو انہوں نے ان کا بھی اسٹال تھا، جیسے آپ سمجھیں ان کا بھی اسٹال تھا، بہت سارے بت لے کر آئے تھے، تو یہاں سارے لوگ گئے تھے، اور اس میں یہ تھا کیونکہ یہ لوگ اس کی عبادت بھی کرتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ سب لوگ آئیں گے، کوئی بستی میں رہے گا نہیں، ہر کوئی آئے گا اس فیسٹیول میں، کیونکہ وہاں ان کی عبادت بھی کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو تعریفیں کرتے تھے کہ اچھا بھی تمہارا بت کتنا اچھا ہے، کتنا بڑا ہے، اینڈ سو آن۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک دن جب یہ فیسٹیول ہو رہا تھا تو وہ بستی میں رہ گئے اور باقی سب چلے گئے، تو انہوں نے ایک کلہاڑا لیا اور سارے کے سارے، اور ان کا ایک سمجھیے کہ عبادت گاہ تھی، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بہت بڑے بڑے بت بنا کے رکھے گئے تھے، اور اس میں بڑے اور چھوٹے اور سارے بت تھے، یہیں پہ آ کے ساری بستی والے، آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا مین چرچ یا مسجد یا جس طرح بھی ایک ریلیجس عبادت گاہ تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے رک گئے، انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور جتنے بت تھے سب کو ڈسٹروائے کر دیا، سب کو توڑ دیا، اور لیکن سب سے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی اور وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو وہ تو بالکل شوق میں آ گئے، وہ مطلب غم کی حالت میں تھے، شوق میں تھے، اور بہت ناراض تھے، بہت غصے میں تھے، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے یہ کیا ہوگا، ان کو جب بلایا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے سب سے بڑے بت سے پوچھ لو، وہ تو ابھی ہے، وہ تو ابھی موجود ہے، اور اسی کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، تو یقیناً اس نے ہی توڑا ہوگا۔ تو بعض رپورٹس یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ اسی اس کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو آگ میں پھینک دیں گے، کیونکہ ان کا یہ بہت بڑا گناہ تھا ان لوگوں کی نظروں میں، تو انہوں نے کہا ان کو جلا کے راکھ کر دیں گے تاکہ ان کے بت بھی خوش ہو جائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ بھی ہو جائے۔ اور پھر یہ جو ابھی میں نے آپ کو نقشہ دکھایا تھا، یہ بیبیلون کے قریب، وہی کوسا بیبیلون کے قریب جو ہے تھوڑا سا، جہاں پہ اس وقت نمرود کی حکومت تھی، نمرود بہت ظالم بادشاہ تھا، تو یہ واقعہ غالباً اسی زمانے کا ہے، اور بیبیلون کا بادشاہ تھا وہ۔ تو اللہ نے جب ان لوگوں نے، اور پھر اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، ظاہر سی بات ہے ہم ہسٹوریکل وے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی، اتنی بڑی آگ روشن کی گڑھے میں کہ دور دور سے بھی آپ دیکھیں تو وہ آگ کی آپ کو شعلے بھی نظر
نظر آتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ اتنی ہیوج آگ ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، تو اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے منجنیق کی طرح، جس سے بعد میں لوگوں نے پتھر پھینک کے اپنی فوجوں نے دوسرے فوجوں کو ہرایا تھا، اس طرح کے ایک منجنیق ٹائپ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی بڑی غلیل ٹائپ کہ اس کو ربڑ سے کھینچ کے اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رکھ کے اور پھینکا، کیونکہ وہ خود اتنے قریب آگ میں نہیں جا سکتے، تو بالکل سیدھے بیچ میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ آگ ٹھنڈی کر دی. یعنی اس طرح ہو گیا کہ ان کو، ان کے کپڑوں کو اور ان کے جسم کو کسی ایک انگارے نے بھی نہیں چھوا، اور اتنی بھڑکتی ہوئی آگ تھی کہ دور دور تک شعلے آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اس وقت کے انسانوں کے لیے. اگر جو تھوڑا سا بھی دل میں رکھتے تھے اللہ کی وحدانیت، تو ان کو یقین ہو گیا ہوگا اس بات کا کہ اللہ ہے اور یہ سب اللہ کی طرف سے، ورنہ سائنسی طور پہ، دنیاوی طور کے اوپر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی آگ میں بیچ میں کسی کو ڈالا جائے اور وہ بچ جائے. تو وہ اپنا کپڑے جھاڑتے ہوئے آرام سے باہر نکل آئے. ان کی جو چین وین ان کو باندھی ہوئی تھیں وہ ان کی گل گئی تھیں، لیکن ان کے کپڑوں کو، ان کے جسم کو کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا. تو پھر ظاہر سی بات ہے اب ان کو یہاں پہ اتنی زیادہ تکلیفیں ہو رہی تھی، تو یہ وہاں سے مزید نارتھ میں چلے گئے، نارتھ آف اور اینڈ کوسا، بیبیلون سے ہوتے ہوئے. پھر یہ ایک سٹی آتی ہے بیچ میں، ماری، جو نقشے میں آپ کو میں نے دکھایا تھا، اور پھر یہ حران کی طرف چلے گئے جو آج کے شام میں ہوتا ہے، شام میں یعنی سیریا میں. وہاں یہ کچھ عرصہ رہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ ان کے ساتھ اور میں اور یہ بیبیلون وغیرہ میں ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی رہتے تھے. تو انہوں نے اپنی جو ہے بیوی کو، سارا کو، لوط علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو لے کے یہ حران گئے، وہاں کچھ عرصہ رہے. پھر یہ وہاں سے سمجھے سیریا کو کراس کرتے ہوئے پھر نیچے تھوڑا سا پیلسٹائن کی طرف آ گئے. پھر وہاں پہ یہ رہنے لگے. اور پھر پیلسٹائن میں ایک زمانے میں بہت بڑا قحط پڑا، بہت زیادہ ڈراؤٹ آیا، تو وہاں سے پھر یہ موو ہو کے ایجپٹ چلے گئے. ایجپٹ میں جو ہے، مصر میں یہ کچھ عرصہ رہے، اور پھر وہاں پہ ان کا بہت، وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ان کی وائف بھی وہیں تھی سارا، تو ان کا جو کنگ تھا اس سے کچھ بات چیت ہوئی. بہرحال اس کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ ہم اس میں نہیں جائیں گے. لیکن بادشاہ کی ایسی بات کو ان سے بہت خوش ہوا، اور اس نے اپنی، آپ سمجھیے کہ ان کی بیٹی تھی، بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی کنیز تھی، لیکن زیادہ قوی روایت یہ ہے کہ ان کی اپنی بیٹی تھی. اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی تھی کہ تم جا کے ان کی خدمت کرو، یہ بہت بڑے انسان ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ خود تو مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے یہ دے دی. تو وہی حضرت سارا تھی. سارا پھر آ کے ان کی، نہیں سوری، سارا تو ان کی شادی ہو چکی تھی، اپولوجائز. یہ ان کا نام تھا ہاجرہ، جن کو ہم ہاجرہ بولتے ہیں، ہاجر. تو انہوں نے جو اپنی جو بیٹی دی تھی ان کا نام ہاجرہ تھا، جس کو انگلش میں یا دوسری بائبل وغیرہ میں ہاگر کیا کہا گیا ہے. تو بہرحال تو یہ انہوں نے ان کو دی. تو اب ان کے ساتھ وہ کنیز کی طرح رہنے لگی، ان کی خدمت کرنے لگی. تو یہ ان کو بھی لے کے واپس فلسطین آ گئے، اور فلسطین میں پھر یہ رہنے لگے اپنا. اور حران جو تھا وہ ان کا ہوم لینڈ ٹائپ بن گیا تھا. ان کے بچے کبھی حران میں زیادہ تر رہتے تھے، پھر آ جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حران کی طرف جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما. حالانکہ ان کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، اور ان کی جو بیوی تھی سارا، وہ سمجھے بانجھ تھیں، بیرن تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. تو جو ہے وہ جب ان کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، کافی سال گزر گئے، تو پھر حضرت سارا جو تھیں انہوں نے خود کہا کہ ہاجر جو ہیں وہ بھی ایک کنگ خاندان کی ہیں اور ہمارے پاس ہی رہتی ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں، ان سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اولاد دے دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے شادی کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ مکرمہ کی طرف گئے، جہاں پہ اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ ریگستان، پہاڑ، چٹیل، مطلب پہاڑ، اتنی زیادہ گرمی ہوتی تھی کہ کسی انسان کے وہاں سروائیو کرنے کی کوئی پاسبلٹی ہی نہیں تھی. لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کے وہاں گئے. وہاں پہ جا کے ان دونوں کو وہاں چھوڑا، اور واپس حضرت سارا کے پاس واپس آ گئے. تو ان کی جو دوسری بیوی تھی ہاجرہ، انہوں نے بار بار پلٹ کے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اتنے چھوٹا سا بچہ ہے اور یہاں پہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. تو ان کے پاس تھوڑا سا کچھ کھجور اور کچھ چیزیں تھیں، وہ تو 1-2 دن میں ختم ہو جانی تھی. تو حضرت ابراہیم نے جب واپس چلنا شروع کیا
تو حضرت حاجرہ نے پیچھے سے پوچھا بار بار، پھر انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر حضرت حاجرہ نے ان کو نہیں روکا، انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہماری ٹیک کیئر کرے گا، آپ جائیے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان تھا اس وقت کا کہ جب کہ ابھی کوئی قرآن نہیں اترا، ابھی کوئی اتنی زبردست لیول کے اوپر اسلام کی پروپیگیشن نہیں ہوئی، آپ سمجھیے کہ تبلیغ نہیں ہوئی، لیکن یہ اللہ کے نیک بندوں کا اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والوں کا جو دل تھا وہ اس طرح کا تھا کہ انہوں نے جیسے ہی سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا نہیں، اب جو ہے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، آپ جو ہیں جائیں۔ تو بہرحال وہ چلے گئے، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، سب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ معجزہ کیا ہوا، وہ پانی کی تلاش کرتی رہیں، صفا مروہ کے پہاڑ تھے اس کی طرف دوڑتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں وہاں رگڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ زمزم نکال دیا وہاں سے۔ پھر اس کی بہت سی روایات ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آنکھیں ایڑی ماری اور اس طرح کے، بہرحال حضرت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کو حکم دیا تھا، انہوں نے آ کے یہ سب کیا اور کروایا، اور وہاں سے پانی جو ہے نکلنے لگا، اور اتنا نکلنے لگا انہوں نے اس کو سائڈ سے روکنے کے لیے اس کی جیسے منڈیر ٹائپ ہوتی ہے وہ بنا دی تاکہ پانی رکے، اور وہ رک نہیں رہا تھا، تو انہوں نے پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا زم زم، یعنی رک جا، تو پھر وہ پانی رک گیا تھا، لیکن مسلسل اس طرح نکل رہا تھا کہ آپ جتنا بھی پیئیں پانی اتنا ہی رہتا تھا۔ تو انہوں نے اس کو پانی وانے پیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچھا آپ دیکھیں اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یمن میں اس زمانے میں ایک سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ ایک قبیلہ تھا جرہم، تو وہ جرہم کا قبیلہ جو تھا وہ وہاں سے چل کے پانی کی تلاش میں اور میٹھے پانی کی تلاش میں وہ جو ہے آیا، اور یہاں اس نے جب دیکھا کہ پانی نظر آ رہا ہے تو یہاں آئے، یہاں انہوں نے اجازت لی، حضرت حاجرہ نے جب فائنلی اجازت دی تو انہوں نے وہاں پہ کیمپ کر لیا، وہاں پہ وہ رہنا شروع ہو گئے، آبادی بڑھنا شروع ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اسی قبیلے کے اندر ہوئی، پھر اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی، اور اس طرح سے وہ وہاں رہنے لگے۔ اچھا اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو پیلسٹائن میں رہتے تھے، وہ واپس چلے گئے تھے، اور بیچ بیچ میں وہ آتے رہتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، حضرت حاجرہ سے ملنے کے لیے، بیچ میں جب بھی موقع ملتا تھا وہ آتے رہتے تھے۔ ایک دن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اچھا اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت تک جو ہے حضرت اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سوڈم ایک جگہ ہے جو ساؤتھ ڈیڈ سی کے پاس، ابھی میں آپ کو نقشہ دکھاؤں گا، تو وہاں بھیج دیا تھا کہ وہاں کی قوم کو جا کے آپ تبلیغ کریں، وہاں پہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو وہ سب ہو رہا تھا، تو اب یہ 3 فرشتے آئے، پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے سب سے پہلے تو انہیں بتایا کہ آپ کو اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے کہ آپ کا یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ تھوڑا سا سیکوینس اس کی وہ ہو گئی ہے، یہ بات ہو رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی، تو یہ یاد رکھیں کہ ابھی سارہ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے خوشخبری دی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی نیشن کے اوپر جو عذاب آنا تھا اس کی جو ہے اچھا ایک سیکنڈ ذرا، نہیں سوری بالکل صحیح ہے، اصل میں وہ تو حضرت حاجر کی جو اولاد تھی وہ اسماعیل علیہ السلام پہ، حضرت سارہ تو ابھی تک بانجھ تھیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہوئی تھی، تو حضرت سارہ کو انہوں نے خوشخبری دی، حضرت سارہ کو خوشخبری دی کہ اب آپ کا ایک اور بیٹا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کا نام ہوگا اسحاق، اور وہ اسحاق علیہ السلام پہ، سوری اگر آپ لوگوں کو میں نے کنفیوز کر دیا، حضرت حاجرہ کے اسماعیل علیہ السلام تھے، پھر ابھی تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، پھر وہ جب پیغمبر وہ 3 فرشتے آئے تو انہوں نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم کو، حضرت سارہ کو، تو حضرت سارہ جو ہیں وہ پردے سے سن رہی تھی، تو انہوں نے ہنسنے لگیں اور انہوں نے کہا کہ اس عمر میں میرا شوہر 80 سال کا بوڑھا ہے، میں بانجھ ہوں، مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہے خیر بہرحال وہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے مکہ مکرمہ اور فلسطین کے درمیان، اور پھر ایک دفعہ جب وہ ان کو وزٹ کر رہے تھے تو وہ والا واقعہ ہوا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی، کیونکہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جب انہوں نے ایک خواب ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ جب دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا۔ تو اب دیکھیں ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا تو انہوں نے آ کے اسماعیل علیہ السلام کو، اب دیکھیں بچے کی تربیت کرنا اور کس انداز سے اپنے بیٹے کو یہ بات بتانی اور کس طرح سے اس کو ٹرین کرنا اس بات کے لیے، ان کے دل میں تو یہ یقین ہو چکا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں گا،
لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بیٹا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے اور تم کیا کہتے ہو. اچھا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کے خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے, تو انہوں نے امیڈیٹلی کہا کہ آپ کا خواب سچا ہے, اللہ کا حکم ہے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, یعنی کہ میں ہلوں گا بھی نہیں جب آپ مجھے ذبح کریں گے. سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ڈانٹ کے کہ چلو اللہ کا حکم آیا میں تمہیں ذبح کروں گا, اور تو انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے ان کو ٹرین کیا, ان کو تھوڑا سا ایک آہستہ آہستہ بتایا اور ان سے مشورہ طلب کیا. آج ہم اپنی اولاد سے مشورہ نہیں کرتے, جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم حکم صادر فرما دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ سب چیزیں تمام پیغمبروں کو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے جا کے ان سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب بہت بڑا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر شیطان نے آ کے ان کو ڈیویٹ کرنے کے لیے ان کو بہکایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تو انہوں نے اٹھا کے ان کو کنکر مارے اور جو ہے شیطان کو بھگا دیا, اور اسی وجہ سے حج کے دوران ہم 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ کا ڈیسائیڈ کیا فائنلی جہاں پہ ان کو ذبح کرنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو انہوں نے جو ہے اپنا چھری تیز کر کے اٹھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چھری میں, اللہ نے, یہ روایات میں آتا ہے کہ اس چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, اور اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہے ایک شیپ, ایک دمبا بھیج دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی, تم دونوں کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو گئی, اب تم یہ سلاٹر کرو دمبا, اور یہ ہم پوری تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے اس چیز کو فرض کر دیں گے کہ وہ قربانی کیا کریں. اسی طرح سے ایک دفعہ وہ وزٹ کر رہے تھے مکہ مکرمہ اسماعیل علیہ السلام کو. اس واقعے کے بعد تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کعبے کی تعمیر کریں. اب کعبہ جو ہے یہ بھی آپ سب کو پتا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بنیاد تو پڑ چکی تھی, لیکن یہ کہ اب اتنے عرصے بعد یہاں پہ سب چیزیں خراب ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی, تو کوئی اور چیز موجود نہیں تھی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کعبہ بنانا شروع کیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی, اور پھر یعنی کہ کعبے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام, یہ ساری روایات ہیں کہ احادیث اور روایات ہیں جس میں ایک پتھر لے کر آئے تھے جنت سے جس کا کلر وائٹ تھا, لیکن بعد میں وہ بلیک ہو گیا تھا کیونکہ اس پہ اتنا زیادہ لوگ اس کا بوسہ لیتے تھے اور اس کو ہاتھ لگاتے تھے. اللہ عالم. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ملتی ہیں احادیث سے اور روایات سے. تو ان چیزوں کے اوپر مزید ڈیٹیل میں جانے کے بجائے ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ وہی ہوا جو اللہ کی شان تھی, جو اللہ کرنا چاہتا تھا وہی ہوا, اور یہی ہمارا ایمان ہے. It has been reported کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھر انتقال ہوا اور ایک فلسطین میں ایک کیو ہے, اسی کیو میں پھر باقی ان کے اولاد میں سے غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال تو ایجپٹ میں ہوا تھا, لیکن کہتے ہیں کہ ان کی بھی نصیحت تھی, وصیت تھی کہ ان کی باڈی کو یہاں لا کے دفنایا جائے. تو بہرحال یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے آنے والی کلاسوں میں انشاءاللہ. اچھا, اور ان کا جو ایج تھی وہ اس پر 136 ایئرز ہو گئی تھی. اچھا, اب یہ تھوڑا سا میں نے ایک چارٹ بنایا ہے صرف آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اور سے بابل تک تقریباً اگر آج کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو 225 کلومیٹر ہے, اور پھر بابل سے حران جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اپنے فیملی کے ساتھ 900 کلومیٹر ہے. حران سے حلب یعنی کہ بالکل فلسطین کے قریب آ کے پہنچنے سے پہلے وہ 300 کلومیٹر, حلب سے القدس یعنی فلسطین 600 کلومیٹر, القدس سے الخلیل یہ جو دوسرا شہر تھا جہاں پہ آ کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے تھے 35 کلومیٹر, الخلیل سے پھر ڈراؤٹ کے وقت جب وہ مصر گئے تھے تو وہ 500 کلومیٹر, اور پھر جب وہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کے مکہ مکرمہ گئے تو وہاں سے 1450 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ. تو اب یہ دیکھیے اس زمانے میں کیا سواری کا انتظام تھا, پیدل چلتے تھے, کس طرح سے چلتے تھے, کوئی پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان لوگوں کی ٹیک کیئر کی. اچھا, یہ اب دوبارہ سے آپ یہ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ میپ جو تھا اور سے وہ لوگ چلے بیبلان ہوتے ہوئے, یہ ماری جس کا میں نے ذکر کیا تھا, یہ حران تھوڑا سا اوپر گئے مزید نارتھ میں, پروبیبلی یہ پانی کی تلاش میں اور پانی کی اس میں گئے تھے. اس کے بعد واپس دمشق ہوتے ہوئے یہ فلسطین آئے, یہاں سے مصر گئے, مصر سے واپس آ کے پھر یہاں ان کا انتقال ہو گیا. اچھا, یہ بھی ایک ایسا ہی نقشہ ہے جس کو آپ سمجھ لیجیے کہ جی یہ جو آج کا نقشہ ہے, آج اب یہ عراق ہے,
تو یہ عراق کے ساؤتھ میں تھے، پھر چل کے سیریا اور فلسطین یہ پہنچ گئے تھے. یہ میں نے ایسے گوگل پہ نکالا، جسٹ آئی واز کیوریس کہ آج کے دور میں اگر گاڑی سے سفر کریں آپ اور سے لے کے، اور پورا یہ جو سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، تو یہ سفر مکہ تک جو ہے یہ تقریباً 43 آورز میں کمپلیٹ ہوگا، 3713 کلومیٹر. یہ گوگل میپ ہے. اور آپ سبحان اللہ یہ تو سوچیے سفر آج کل ہم گاڑی سے ڈرائیو کریں فل اسپیڈ پہ، یعنی جو الاؤڈ اسپیڈ ہے، تو 43 آورز لگیں گے. اچھا اب ہم ذکر کر لیتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یعنی کہ ان کی نوح علیہ السلام سے اس طرف تھی، لیکن آپس میں شادیاں اس طرح سے ہوئی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. ان کا ذکر قرآن میں 17 دفعہ آیا ہے. ان کے حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو نبوت ملی تو وہ he was commanded to go to city called Sodom. اس کا میں دیکھتا ہوں ابھی آگے نقشہ دکھاؤں گا. تو یہ ڈیڈ سی کے ساؤتھ میں ہے، اور پھر وہاں سے آپ سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہے، لوط علیہ السلام سوڈم چلے گئے. وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ہوموسیکسولز تھے، وہ مردوں کے ساتھ اپنی جنسی وہ پوری کرتے تھے خواہشات. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا آپ سمجھ لیجیے گناہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ناپسند کیا. اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ جا کے ان لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے. اور انہوں نے یہاں تک کہ کوئی صرف 2-3 لوگ بھی ان کے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی وائف تھیں، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ مل گئی تھیں، صرف ان کی بیٹیاں تھیں جو حضرت لوط علیہ السلام کے تھے. اب وہ واقعہ یاد کیجیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے تھے، تو وہاں سے ہو کے پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے لیے آ رہے تھے. تو انہوں نے پھر وہ لوگ بھی یہاں آئے. وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت 3 جوان شکلوں میں بھیجا تھا. تو یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے ان کو بھی بہت تنگ کیا. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، لیکن ان کے گھر کے قریب آ کے ان لوگوں نے، جس طرح آج کے دور میں ایک موب ہوتا ہے، تو اس کو آپ امیجن کیجئے کہ ان کے گھر کے چاروں گرد وہ موب اکٹھا ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں جو لڑکے ہیں یہ ہمیں دے دو. اور جو حضرت لوط علیہ السلام چونکہ وہ ان کے مہمان ہیں تو وہ ان کو پروٹیکشن کرنا چاہ رہے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر جو فرشتے تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس وقت بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو لے کے نکل جائیں، اور اللہ نے ہمیں اس قوم کے اوپر عذاب کے لیے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب بھیجا، جس میں پتھر برسائے گئے. ان کو پورے شہر کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا. ان کے اوپر آگ کی بارش ہوئی اور تمام یعنی ڈسٹروائے کر دیا ایک چیز کو. لیکن حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیٹی، ان کی جو بیوی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہ ان کو لے کر ایک اور شہر تھا سغار، وہاں پہ چلے گئے. تو وہاں پہ اس عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوا. پھر وہ بعد میں دوبارہ سے فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر رہنے لگے. اب یہ دیکھیں، یہ میں جگہ بتا رہا ہوں، یہ ہے وہ سوڈم، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم پہ عذاب آیا تھا. یہ ڈیڈ سی ہے، یہ سمجھے جیروسلم ہے، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، یہ یروشلم ہے، اور یہ جارڈن کا علاقہ اب آج کل کہلاتا ہے. تو اس کے ساؤتھ میں آپ سمجھیے یہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا. اچھا اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت لوط علیہ السلام کی آل اولاد سے تھے، لیکن یہ ایک جگہ تھی مدین میں رہتے تھے. اس میں بھی ایک اختلاف ہے، وہ میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کا جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جب وہ تھے، وہاں سے پیدا ہو کے جب وہ وہاں سے بھاگے تھے تو وہ مدین آ گئے تھے. اور مدین میں پھر ان کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی جو نابینا تھے. پھر انہی کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی تھی، اور ان کا نام بھی شعیب تھا، اور وہ بھی مدین میں تھے. تو یہ روایات میں مختلف آتا ہے. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، یعنی یہ وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ ایک اللہ کے دوسرے نیک بندے تھے جن کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی. لیکن اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اچھا، اور یہ ان کا ذکر شعیب علیہ السلام کا 11 دفعہ قرآن شریف میں آیا ہے. ان کی بھی قوم جو تھی وہ بت پرستی، اور ایک اور ان کے اندر وہ تھا کہ یہ چیزوں کو تولتے کم تھے، یعنی کہ لوگ جو چیزیں خریدنے آتے تھے تو ان کو ڈنڈی مارتے تھے. جس طرح آج ہمارے ملکوں میں ایک عام ہو گیا یہ چیز کہ جو بزنس مین ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ٹھیلے پہ بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی اگر ہدایت نہ ہو تو وہ تولتے کم ہیں، اور جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بت پرستی اور تولنے اور ڈس آنیسٹ اور
ڈیکوائٹس بھی تھے, وہ ڈاکے ڈالتے تھے, ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے. جو طاقت والے تھے وہ بیچارے کمزوروں کے اوپر حاوی تھے اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو, اور پھر وہ ایک ٹری تھا, اس کی لکڑی کو بھی پوجا کرنے لگے تھے, اور وہ بلکہ ایک رپورٹ کہتی ہے کہ وہ کمپینینز آف دا ووڈ بھی کہلاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا, لیکن انہوں نے نہیں سنا اس کو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی ایک عذاب بھیجا جو کہ ایک ارتھ کویک کی شکل میں تھا, یعنی زلزلہ آیا بہت بڑا, اور پھر ایک آگ آئی اور آسمان سے آگ آئی, اور اس طرح یہ پوری قوم جو ہے وہ برباد ہو گئی. اور پھر ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جارڈن میں ہی, جارڈن یا پیلسٹائن میں ان کی قبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ مدین ہے, یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایجپٹ سے آئے تھے تو وہ کراس کر کے اور یہاں پہ پہنچے ہوں گے, یہاں مدین میں ہی تھے, تو شعیب علیہ السلام کی جگہ بھی یہی ہے. اچھا, اب ہم تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں. اب دیکھیں یہ برانچ ہم نے کمپلیٹ کر لی, یعنی آدم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام, یہ ہم نے ساری کمپلیٹ کر لی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسٹڈی کر لیا. اب ہم اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بات کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا ذکر تو آ چکا ہے, لیکن اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 دفعہ قرآن شریف میں آیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے, جب ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے تب ان کی پیدائش ہوئی, اور اللہ نے پھر ان کو, جس طرح ذکر تھا کہ وہ لے کے ان کو مکہ مکرمہ جا کے چھوڑ کے آ گئے تھے, اور پھر حضرت حاجرہ جو ہیں وہ ان کا پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے جرہم قبیلہ آیا اور وہ وہاں پہ رہے, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو ان کو ذبح کرنے کا واقعہ تھا وہ ہوا. پھر کعبے کو بنانے کا واقعہ ہوا, اس میں بھی اسماعیل علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی. اور پھر حجاز, سیریا اور عراق میں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آباد ہوئی, فلسطین, ایجپٹ, ان سب جگہوں میں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی انتقال ہوا, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بھی قبر جو ہے مکہ میں ہے, بعض کہتے ہیں ان کی فلسطین میں ہے. اب یہ اسماعیل علیہ السلام آپ دیکھیے یہاں فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے, ان کو یہاں لائے, مکہ مکرمہ میں چھوڑا, پھر یہیں پہ جرہم قبیلہ آیا, یہیں پہ وہ آباد ہوئے, یہیں پہ یہ پورا آپ سمجھیے جرہم قبیلہ بڑھا, یہیں سے آل اولاد بڑھی, اور پھر اس کے بہت سے واقعات انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. یہ بھی میں نے ایسے ہی ایک نکالا تھا گوگل میپ میں, یہ تقریباً 15 گھنٹے لگتے ہیں فلسطین سے اگر آپ ڈرائیو کریں مکہ مکرمہ تک. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے, جو حضرت سارہ کے بیٹے تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام. پھر انہی میں سے آپ سمجھیے صرف 2 پیغمبر اس طرف سے آئے, لیکن دوسرے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بنی اسرائیل آئے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کا قرآن میں 17 دفعہ ذکر ہے. 13 سال چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, ان کی ایج جو ہے روایت کے مطابق تقریباً 100 سال تھی, 180 سال تھی. ان کے 2 بیٹے تھے, ایک یعقوب اور عیسو موو ٹو جارڈن ود ہز فیملی. اسحاق علیہ السلام زیادہ تر اپنی زندگی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے, اور حران اور فلسطین کے درمیان ان کا سفر تھا, ان کا گھر بھی حران میں تھا. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے, جن کا نک نیم اسرائیل بھی تھا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حران اور فلسطین یہاں سے یہ سفر کرتے تھے, زیادہ تر ان کی آل اولاد یہیں پہ تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. پھر ایک وہ بہت بڑا ڈسکشن ہے جو کہ کرسچن جس چیز کو مانتے ہیں, پھر انشاءاللہ وہ ہم بعد میں اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے. اچھا, اب تھوڑا سا ذکر حضرت اسحاق علیہ السلام کا, حضرت ایوب علیہ السلام کا کر لیتے ہیں. یہ ان کی تقریباً 5 جنریشن کے بعد آئے, اور ایوب علیہ السلام کا سب کو پتا ہوگا, ان کا صبر مشہور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر 4 دفعہ قرآن شریف میں کیا ہے. وہ بہت ہی ہیلدی تھے, بہت ہی دولت مند تھے, بہت پراسپیرس تھے, اور جو ہے بہت ہی خوشحال تھے. تو ابلیس جو ہے ان چیزوں سے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے, یعنی اتنی خوشحالی میں بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھیں, اس کے باوجود وہ اللہ کو نہیں بھولے تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ابلیس نے اللہ کی ضابط اجازت سے کہ اس کو آزمائیں, تو ابلیس نے ان کو, یعنی ان کی ساری دولت ختم ہو گئی, ان کی ہیلتھ ختم ہو گئی, ان کو ایک بہت ہی سیریس اسکن ڈیزیز ہو گئی, اور جو ہے اتنا زخم ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی نہیں رہ سکتا تھا, صرف ان کی بیوی تھی جو ان کی مدد کرتی تھی, باقی ان کے زخموں میں کیڑے پڑ جاتے تھے. مطلب اس طرح تھا کہ یعنی کہ آپ سوچ لیجئے کہ آج کے دور میں تو آپ کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے, اتنی خطرناک ان کی تکلیف تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو کہا وہ یہ کہا کہ اللہم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین,
کہ اے اللہ مجھے ایک ایڈورسٹی نے ٹچ کر لیا ہے اور تو بہت مرسیفل ہے، تو بہت رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ سے شکایت نہیں کہ اللہ یہ کیا کر دیا تو نے، میں تیرا نبی ہوں، مجھے اتنی تکلیفوں میں رکھ دیا تو نے. یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ مجھے ایک بیماری نے چھو لیا ہے، اور لیکن مجھے پتا ہے کہ تو رحیم و کریم ہے. یہ ان کی دعا ہے جو آج بھی آپ لوگ بھی یاد کر لیں. آج بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، کوئی زخم ہو، تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے مسنون دعا ہے. تو اس کو پڑھا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے گا. اچھا، پھر ظاہر بات ہے وہ ٹیسٹ ان کا ہوا، انہوں نے صابر رہے وہ ہر اس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ کمپلیٹ کیا. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو انہوں نے پھر ایک میریکلس فاؤنٹین بتایا جہاں پہ جا کے، یہ سب روایات میں کہ انہوں نے وہاں پہ شاور لیا، انہوں نے نہائے وہاں پہ، تو اللہ نے ان کے سارے زخم صحیح کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل، یہ بھی روایت میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہیل ماری تو وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جہاں سے پھر انہوں نے پانی پیا جس میں شفا تھی، اور پھر انہوں نے نہایا، اور پھر جو ہے ان کو اللہ نے اتنی صحت دے دی کہ وہ پہلے سے بھی بہتر صحت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فیملی اور فرینڈ جو سب ختم ہو گئے تھے، اللہ نے اس سے بھی بڑھ کے ان کے فیملی اور فرینڈ دے دیے، ان کی آل اولاد میں اور برکت دے دی. ان کے جو دوست احباب چھوڑ کے چلے گئے تھے، نہ صرف وہ واپس آ گئے بلکہ اور بھی ان کے نئے دوست احباب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو زندگی پہلے تھی آزمائش سے، اس سے بھی بڑھ کے انہیں نعمتیں دے دی. پھر یہ ہے روایت میں کہ ان کی دمشق میں ان کا قبر ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں سلالہ عمان میں ہے، کیونکہ ان جگہوں پہ لوگوں نے ان کی قبریں بنائی ہوئی ہیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ روایت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دمشق جائیں تو ان کی قبر موجود ہے، سلالہ عمان جائیں تو ان کی قبر موجود ہے. اب کون سی قبر صحیح ہے، صحیح جگہ، یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. تو اللہ عالم، ہمیں تاریخی لحاظ سے بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں لوگوں نے ان کی قبریں بنائی ہیں. یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو یہ دمشق سے نیچے کی طرف تھا، اس ایریے کے درمیان میں سمجھے یہ وہ رہتے تھے. تو یہ سارا فلسطین کے قریب ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، لاسٹ جو ہے تھوڑا سا بس حضرت ذوالکفل کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں 2-3 منٹ میں. تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایوب علیہ السلام کی بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی آل اولاد میں سے تھے. لیکن اگر آپ ٹائم اسٹڈی کریں، جو وقت تھا قبل مسیح کا، وہ تقریباً ایسا ہی تھا کہ یہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے. قرآن شریف میں ان کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے. سم اسکالر سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پروفٹ تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے. لیکن ظاہر بات ہے قرآن شریف میں اور بھی بہت سے لوگوں کا ذکر آیا جن کے اوپر اختلافات ہیں علماء کے کون پیغمبر تھے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اسی طرح سے حضرت لقمان ہے، اینڈ سو آن. تو یہ سب چیزیں تو ہم بعد میں اور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اور یہ جو ہے ان کو اللہ نے بہت ہی ایکسٹریملی مہمان نواز تھے، بہت ہی زیادہ کول مائنڈڈ، یعنی کہ نرم مزاج تھے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. بالکل وہ دمشق کے قریبی ایک ماؤنٹ ہے جو آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ایک پہاڑ ہے، اس کا نام قصیون ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو اسی کے نام پہ ان کا نام قصیون بھی تھا، شاید اللہ عالم، کہ اسی کے نام پہ ذوالکفل کے اس ماؤنٹ کو ذوالکفل بھی کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کے نام کی وجہ سے کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی دمشق کے، اگر یہ ماؤنٹ قصیون ہے یہاں پر اور یہ دمشق ہے، تو یہاں پہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائیاں، یہ سارا فلسطین کا ایریا ہے. اب آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا یہ فرٹائل کرسنٹ ہے، عراق سے یہاں سے نکل کے سیریا اور یہ پورا آ کے یہاں تک. آج کے لیے پھر اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے کلاس میں ہم مزید ڈسکس کریں گے باقی پیغمبروں کو، اور ہوپ فلی 1-2 کلاس میں پیغمبروں کی ڈسکشن کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. آج کے لیے پھر اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.